نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیز طلباء اور علماء، چونکہ ہم ارشاد الصرف کا دورہ پڑھ رہے ہیں، لیکن پہلے میں کچھ نصیحتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے مقام اور مرتبے کو جانیں کہ ہمارا مرتبہ کتنا ہے، ہمارا مقام کتنا ہے۔ ہم کو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عطا فرمایا ہے، دیا ہے۔ ہم کو مقام فقہا اور علماء کے اقوال سے کتنا معلوم ہوتا ہے۔ جب تک طلباء اپنا مقام نہ جان لیں تب تک وہ طلباء جو علم پڑھ رہے ہیں، دین علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، تب تک اس مقام کو بھی مکمل تو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام عطا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی بتلایا ہے۔ وہ مقام اگر طالب علم جان لے کہ میرا کیا مقام ہے، میرا کیا مرتبہ ہے، تو اس مقام کے معلوم کرنے سے طالب علم کو اپنی اصلی حیثیت بخوبی معلوم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ اپنا مقام معلوم کرنا ہے کہ طالب کا کتنا مقام ہے، کتنی حیثیت ہے، کتنا درجہ ہے۔ دوسری بات کہ کوئی بھی طالب علم اگر کوئی دینی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی علم پڑھنا چاہتا ہے، تو یہ پہلے کام کرے کہ نیت درست کر لے۔ نیت درست کر لے پڑھنے سے پہلے۔ اگر نیت درست نہیں تو پھر جو طالب علم علم حاصل کر رہا ہے اور اس کی نیت کچھ اور ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، ایسے کاموں کے بارے میں نیت ہے جن کاموں سے شریعت نے منع فرمایا ہے، مثال کے طور پر تکبر ہے، اور اپنے آپ کو دکھلاوے کے لیے اور اپنے آپ کو مشہور ہونے کے لیے، بہرکیف جو بھی صورتیں ہیں ہم نے شریعت میں منع کی گئی ہیں، اگر ایسی نیت طالب علم اختیار کر لیتا ہے تو اس نیت کے اختیار کرنے سے طالب علم کو اس علم پڑھنے کے بدلے میں آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے نیت درست کر لینی چاہیے کہ طالب علم کی نیت درست ہو۔ تیسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس علم کے لیے چنا ہے۔ طلباء کو جو پڑھتے ہیں علم، دینی علم پڑھتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے چنا ہے۔ یہ کسی طالب علم کا کمال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چنا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو علم حاصل کرنے کے لیے چنا ہے تو اس طالب علم کو بھی چاہیے کہ علم حاصل کرتے وقت خوف خدا ہو، خشیت ہو۔ خوف خدا ہوگا تو اس علم پر وہ عمل کرے گا۔ جب عمل کرے گا تو جو اس نے اپنا ٹائم لگایا ہے، وقت لگایا ہے، گھر بال چھوڑے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے،
اپنے علاقے، اپنے رشتہ دار اور اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر کہیں پڑھنے گیا ہے، کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے ملک میں، تو اگر یہ اس پر عمل کرتا ہے اور خوف خدا اس کے دل میں آتا ہے، اور خوف خدا آنے کے بعد یہ عمل کرے گا، تو پھر اس کا علم کے لیے سفر کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے طالب علم کو بہت سے علوم میں مہارت عطا فرماتے ہیں، اور دین علم میں فقاہت اور سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو تکبر سے بچا جائے اور خوف خدا دل میں ہو اور نیت درست ہو اور مقام و مرتبہ معلوم ہو، تو انشاءاللہ تعالی طالب علم اپنے منزل مقصود تک ضرور پہنچ جائے گا۔ اب ان کچھ نصیحتوں کے بعد ہم اپنی اصلی مقصد کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو علم صرف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو دورہ پڑھایا جاتا ہے صرف کا، نحو کا، اس کی غرض کیا ہے، یہ کیوں پڑھائے جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو علم صرف اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ علم صرف اور علم نحو کے بغیر قرآن کو سمجھنا اور احادیث مبارک کو سمجھنا، فقہی مسائل اور عبارات کو سمجھنا، عربی عبارات کو سمجھنا ناممکن ہے۔ جو بھی علم صرف نہیں سمجھتا اور نہیں سمجھی نہ پڑھی ہے، تو وہ کبھی بھی قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اور احادیث کو سمجھنے کے لیے، عربی کتب کو سمجھنے کے لیے علم صرف کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم علم صرف پڑھتے ہیں تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں، ہم احادیث مبارکہ کو سمجھیں، ہم فقہ کی عبارات اور مسائل کو سمجھیں۔ جب آدمی علم صرف پڑھے گا، پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو سمجھے گا، احادیث مبارکہ کو سمجھے گا اور فقہ کو سمجھے گا، مسائل کو سمجھے گا، سمجھنے کے بعد پھر وہ اس پر عمل کرے گا۔ ایک بات کسی کو سمجھ نہیں آئی تو پھر وہ اس پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم علم صرف پڑھتے ہیں تاکہ جو قرآن پاک میں صیغے ہیں، قرآن پاک کی عربی زبان میں ہے، ہم اس زبان کو سمجھیں، اور اسی طرح احادیث مبارکہ کی عبارت کو سمجھیں، فقہ کی عبارت کو سمجھیں، عربی کتب کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد ہم اس پر عمل کریں۔ تو اس لیے علم صرف کا پڑھنا ضروری، ہم اس وجہ سے پڑھتے ہیں۔ اور علم صرف کے ساتھ ساتھ علم نحو کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں علوم ہے، ان دونوں علوم کو سمجھنے کے بغیر اور حاصل کرنے کے بغیر عربی علوم جو ہیں، کتب ہیں، تفسیر کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، مسئلہ مسائل ہوں، تو اس کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم علم صرف اور علم نحو پڑھتے ہیں۔ دوسری بات، ہم دورہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کی دو وجوہات ہیں۔ اس دورہ پڑھنے کی دو وجوہات ہیں کہ ہم دورہ کیوں پڑھتے ہیں اور مدارس میں چھٹیوں کے دن کیوں پڑھائے جاتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ طالب علم جب سبق پڑھتا ہے علم صرف کا مدرسے میں، تو اس وقت تک انسان ہے، خطا کا گھر ہے، کبھی سبق پر توجہ نہیں دیتا، یا کبھی
توجہ دیتا ہے تو اس کو علم صرف سمجھ میں نہیں آتی۔ کبھی کئی خیالات ہوتے ہیں، شوق نہیں ہوتا، اگر شوق ہوتا ہے توجہ نہیں ہوتی، توجہ ہوتی ہے تو اس پر بغیر مطالعہ پڑھے کے اور تکرار کے وہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے، وقتی طور سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کام کاج، مصروفیات، پریشانیاں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں جب طالب علم پڑھتا ہے، اس وقت تک بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، تب تک نہیں وہ اپنے آپ کو بالکل حوالے نہیں کرتا صرف کے لیے۔ جب وہ طالب علم اس مرحلے سے گزر کر علم صرف پڑھتا ہے، اس کے بعد جب وہ آگے چلتا ہے تو اس کو قدر معلوم ہوتی ہے، اس کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ علم صرف کتنی ضروری ہے۔ میں پڑھ کے آیا ہوں لیکن میں نے توجہ نہیں کی، میں پڑھ کے آیا ہوں لیکن میں نے اپنا ذہن اور اپنا دل پورا نہیں لگایا، میں نے اچھی طرح نہیں پڑھی، میں نے ناغے کیے ہیں، مجھ سے خطائیں ہو گئی ہیں۔ تو بعد میں طالب علم کو اور علم صرف پڑھنے والے کو یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ میں نے وقت خواہ مخواہ فضول ضائع کیا ہے۔ اکثر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، تو بعد میں کچھ نہ کچھ پچھتاوا ہوتا ہے اور بات سمجھ بعد میں آتی ہے۔ تو اس وجہ سے دورے رکھے جاتے ہیں کہ اگر طالب علم پڑھائی کے دوران کچھ باتیں نہیں سمجھ سکتا اور نہیں سمجھی ہیں، تو دورے کے دوران وہ اپنے اس علم کو اپنے دل میں بٹھا لے اور اس پر مہارت حاصل کرے تاکہ قرآن اور حدیث اور فقہ کو سمجھ سکے۔ تو ایک غرض یہ ہے کہ دورے پڑھائے جاتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہے، لیکن چونکہ اب بھی وہ طالب علم اس کے دل میں خوف خدا ہے اور شوق ہے علم کا، قرآن سمجھنے کا، احادیث مبارکہ سمجھنے کا، فقہ سمجھنے کا، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اب بھی اس علم صرف پر مہارت حاصل کروں، اس کو میں زیادہ سمجھوں تاکہ مجھے قرآن زیادہ سمجھ میں آ جائے، قرآن کی عبارت جو ہے، قرآن کے الفاظ صورتیں مجھے زیادہ سمجھ میں آ جائیں، قرآن کی لفظی معنی آ جائے، قرآن کی صیغے معلوم ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں، لفظی معنی آ جائے، فقہ سمجھ میں آ جائے، تو بعد میں اس کو شوق پیدا ہوتا ہے، اس لیے وہ دل میں خیال کر لیتا ہے کہ میں دورہ پڑھ لوں۔ اس وجہ سے دورے رکھے جاتے ہیں کہ کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں اور کوئی مہارت حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے اور خوف خدا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے دورے رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنا جو ہے مقصد اور اس کے دل میں جو بھی ہے وہ پورا کر لے۔ تو علم صرف اور دورے اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اور فقہ کو سمجھنا آسان ہو، تاکہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ ہر علم کو پڑھنے سے پہلے اور شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، جس کو مبادیات علم کہتے ہیں، یعنی جو ابتدائی معلومات ہوتی ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ مقام علم، تعریف علم، موضوع علم، غرض و غایت علم، واضح علم، اسماء علم، وجہ تسمیہ اور مصنف کی حالات اور مصنف کا نام۔ مبادیات علم ہیں یعنی ابتدائی معلومات ہے، علم کو شروع کرنے سے پہلے اور اس کو پڑھنے سے پہلے یہ مبادیات علم جو ہیں ان کو جاننا اور معلوم کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 مقام علم، نمبر 2 تعریف علم، نمبر 2 موضوع علم، نمبر 4 غرض و غایت علم، نمبر 5 واضح علم، نمبر 6 اسماء علم، نمبر 7
وجہ تسمیہ، نمبر 8 مصنف کے حالات۔ یہ آپ عزیز طلباء اور علماء جو بھی سن رہے ہیں اس کو ذہن نشین فرما لیں اور ذہن میں بٹھا دیں کہ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے کچھ اور چند چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 مقام علم، نمبر 2 تعریف علم، نمبر 3 موضوع علم، نمبر 4 غرض و غایت علم، نمبر 5 واضح علم، نمبر 6 اسماء علم، نمبر 7 وجہ تسمیہ، نمبر 8 مصنف کے حالات۔ سب سے پہلے ہے مقام علم۔ مقام کی معنی ہے مرتبہ اور درجہ۔ مقام کی معنی ہے مرتبہ اور درجہ، اور مقام یعنی مرتبے اور درجے کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ جو میں علم پڑھ رہا ہوں اس علم کا کتنا مقام ہے، تو مجھے بھی اس مقام کے حساب سے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس پر مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ مقام علم، مقام کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ پڑھنے والا اس کی قدر اور اس کے مرتبے کو جان کر یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں اس علم کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور مجھے بھی اس مقام اور مرتبے کے حساب سے اس پر مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے مقام علم کا جاننا ضروری ہے۔ اور دوسری وجہ کہ جب پڑھنے والا طالب علم کوئی علم پڑھتا ہے تو اس کے مقام کو اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ اس پڑھنے والے کا اس علم کے بارے میں اور اس علم کے پڑھنے میں شوق بڑھے، شوق زیادہ ہو۔ اس کے مقام کو سن کے اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، تو شوق بڑھے، شوق زیادہ ہو، اس وجہ سے مقام کا جاننا ضروری ہے۔ اب آپ نے مقام کی تعریف سمجھی، پڑھی، اس کے بعد آتے ہیں کہ علم صرف کا مقام کیا ہے۔ علم صرف کے مقام کے بارے میں مشہور مقولہ ہے، اور بھی بہت سے مقولے ہیں، لیکن جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ صرف جو ہے، علم صرف، وہ بمنزل ماں کے ہے، اور نحو جو ہے وہ بمنزل باپ کے ہے۔ دیکھیں، جس طرح ماں نسل انسان کی تولید کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، ایسے ہی تولید کلمات لغت عرب کا ذریعہ اور وسیلہ یہ علم صرف ہے۔ جس طرح ماں نسل انسان کی تولید کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، ایسے ہی تولید کلمات لغت عرب کا ذریعہ اور وسیلہ علم صرف ہے۔ یعنی جو بھی کلمات ہیں، لغت عرب ہے، عربی لغت ہے، زبان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم صرف کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی مثال اسی وجہ سے ہی ماں کے ساتھ دی گئی ہے کہ صرف جو ہے بمنزل ماں کے ہے، کہ ماں نسل انسان کی تولید کا ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے، ایسے ہی علم صرف
کلمات اور لغت عرب کی تولید کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اور جس طرح اولاً بچے کی تربیت اور پرورش ماں کرتی ہے، جس طرح اولاً بچے کی تربیت اور پرورش ماں کرتی ہے، اسی طالب علم کے علوم عالیہ کے حصول کے لیے اولاً رہنمائی علم صرف کرتی ہے۔ جس طرح اولاً بچے کی تربیت ماں کرتی ہے نا، جیسا کہ ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے، تو بچے کی تربیت اور پرورش پہلے ماں کی گود میں ہوتی ہے، تو بچہ جو ہے بہت سی معلومات حاصل کر لیتا ہے ماں کی گود میں، بولنا سیکھتا ہے، اور اس کے متعلق کلمات کے علاوہ اور کچھ بہت بھی سیکھ لیتا ہے۔ تو جس طرح اولاً بچے کی تربیت پرورش ماں کی گود میں ہوتی ہے، ماں کرتی ہے، اسی طرح طالب علم کی علوم عالیہ کے حصول کے لیے جو بھی علوم عالیہ ہیں، مثلا تفسیر کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے پہلے علم صرف جو ہے رہنمائی کرتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے۔ جب علم صرف اس کی تربیت کرتی ہے تو وہ طالب علم اس کی پرورش اور تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھ جاتا ہے۔ جس طرح بچے کی تربیت ہوتی ہے تو بچے کو ماں سکھاتی ہے، مثلا آج کل جو ہے کہ یہ تیرا باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، اور اسی طرح دیگر رشتہ دار ہیں، ان کے لیے ماں بولتی ہے دیکھو بیٹا، باپ، ابو، امی، دادا، دادی، نانا، نانی۔ تو اس پرورش کے بعد بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جو میری ماں نے میری تربیت کی ہے، وہ جو کی ہے وہ ذہن میں یاد ہے کہ امی نے کہا تھا کہ فلاں دادا ہے، یہ دادی ہے، یہ نانا ہے، یہ نانی ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے۔ تو چھوٹا بچہ اس کو دیکھ کر ہی پہچان جاتا ہے، اور آپ اگر 10 عورتوں کو اکٹھا ساتھ بٹھائیں، کھڑا کر دیں، تو ان میں سے بچہ خود بخود، چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ، وہ اپنی ماں کو دور سے ہی پہچان جائے گا کہ یہ میری ماں ہے، اور اپنے رشتہ دار کو پہچان جائے گا، اس کی طرف جو ہے وہ جائے گا اور اسے ہنسے گا اور اس کی طرف جو ہے متوجہ ہوگا۔ تو گویا کہ ماں کی گود میں ایسے ہی پرورش کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو طالب علم قرآن کو حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اور احادیث کو سمجھنے کے لیے وہ پریشان ہے اور اس کو سمجھنا چاہتا ہے، تو علم صرف بھی اسی طرح اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ پھر رہنمائی اور پرورش کرنے کے بعد وہ طالب علم پہچان جاتا ہے کہ یہ آیت اس کا یہ مطلب ہے، یہ صیغہ ہے، یہ صیغہ کون سا صیغہ ہے، ماضی کا ہے، مضارع کا ہے، واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے، معنی کیا ہوگی، مذکر ہے، مؤنث ہے، تثنیہ ہے، جو بھی ہے۔ تو اس کے بعد یہ خود بخود یہ طالب علم اس بچے کی طرح یہ پہچان جاتا ہے کہ یہ ترجمہ اس کا اس طرح ہے، اس کا مفہوم اس طرح ہے۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ تو پہلے جو ہے علم صرف علوم عالیہ کو حاصل کرنے کے لیے طالب علم کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور جس طرح شریعت نے والدین میں سے، ماں اور باپ میں سے ماں کے حقوق کو مقدم رکھا ہے، جیسا کہ آپ بخوبی معلوم کر سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال کرنے پر ماں کی خدمت کا حکم 3 بار فرمایا تھا، اور چوتھی بار باپ کی خدمت کا حکم فرمایا تھا۔ ایک صحابی نے سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ماں کی خدمت کا حکم دیا تھا، اور چوتھی بار باپ کی خدمت کا۔ تو اس حدیث سے آپ ماں
کا مرتبہ سمجھ سکتے ہیں اور اس کے حقوق کو سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت نے والدین میں سے ماں کے حقوق کو باپ کے حقوق سے مقدم رکھا ہے۔ جب شریعت نے ماں کے حقوق کو مقدم رکھا ہے، اسی طرح طالب علم کو علم صرف کو مقدم رکھتے ہوئے اس فن میں محنت کر کے مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ طالب علم کو بھی یہی چاہیے کہ اس علم کو مقدم رکھتے ہوئے اس فن میں محنت کرے اور مہارت حاصل کرے، تاکہ اس کو جو اپنا حق ہے، اس کا مقام ہے، اس کو مل جائے۔ اس وجہ سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے الصرف ام العلوم، اور والنحو ابوہا، اور نحو اس کا باپ ہے۔ جس طرح باپ بچے کے احوال اور اخلاقیات کی نگرانی کرتا ہے، اسی طرح علم نحو کلمات عرب کے احوال اور کیفیات یعنی اعراب اور بنا وغیرہ کی نگرانی کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے مقولہ فرمایا گیا ہے کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ اور جس طرح جاندار کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے، جاندار کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے، جو بھی جاندار اور ذی روح ہے دنیا میں ان کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی علوم کے لیے جو بھی دیگر علوم ہیں ان علوم کے لیے علم صرف کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس وجہ سے صرف کو بمنزل ماں کے فرمایا گیا کہ الصرف ام العلوم۔ اور اسی طرح دوسرا مقولہ ہے کہ الصرف والنحو فی العلم کالروح فی الجسم، الصرف والنحو فی العلم کالروح فی الجسم، کہ صرف اور نحو علم میں ایسے ہیں جیسے روح جسم میں، جیسے روح جسم میں، یعنی صرف ایک روح ہے، علم صرف ایک روح ہے، اور باقی علوم جو ہیں وہ جسم ہے۔ جسم میں اگر روح نہ ہو تو وہ جسم کام کا نہیں رہتا، اور اس جسم سے فائدہ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہے جس جسم میں روح نہ ہو۔ تو اس وجہ سے دیگر جو علوم ہیں اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو اس میں روح ڈالنی ہوگی، اور وہ روح ہے علم صرف۔ ہمیں علم صرف اور علم نحو سیکھنا ہوگا۔